بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماڈل درسی کتاب اسلامیات لازمی برائے جماعت نہم قومی نصاب 2022 کے مطابق نیشنل بک فاؤنڈیشن وفاقی ٹیکسٹ بک بورڈ اسلام آباد۔ آج کا ہمارا عنوان ہے صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم۔ صوفیہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہماری تاریخ کے اندر صوفیہ کا جو کردار ہے وہ بہت ہی اہم کردار ہے۔ انہوں نے اپنی تعلیمات کے ذریعے قرآن و حدیث کی روشنی کو پھیلایا ہے، جہاں سے لوگوں نے فیض حاصل کیا، ان پر عمل کر کے وہ کامیاب ہوئے، کیونکہ ہمارا جو دین ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب دین کی جو ذمہ داری ہے وہ لوگوں کے اوپر ہے کہ اس میں علماء کرام ہو گئے یا صوفیہ کرام ہو گئے، اسی طرح سے اہل علم جتنے بھی لوگ ہیں وہ دین کے سلسلے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور ان کے ہماری دینی و معاشرتی زندگی کے اوپر بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں۔ ہمارے ٹاپک کے اندر جو صوفیہ کرام شامل ہیں وہ ہیں حضرت ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حاصلات تعلم اس میں یہ ہے۔ اب ہم اس کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ مشق میں سب سے پہلے سوال نمبر 1 مناسب ترین جواب پر ٹھیک کا نشان لگائیں۔ پہلا سوال ہے رسالہ قشیریہ کا موضوع ہے تصوف۔ دوسرا سوال ہے منطقۃ طیر کس کی تصنیف ہے؟ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ۔ تیسرا سوال ہے شیخ نظام الدین اولیاء کا مزار کہاں واقع ہے؟ دہلی میں۔ عطار کا لفظی مطلب کیا ہے؟ ادویات کا ماہر۔ شیخ نظام الدین اولیاء کی مشہور تصنیف کون سی ہے؟ فوائد الفوائد، فوائد الفواد۔ سوال نمبر 2 ہے درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کرے۔ پہلا سوال ہے حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا کوئی ایک مشہور واقعہ لکھیے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی دکان پر تشریف فرما تھے کہ ایک درویش آیا اور اس نے دکان کے سامنے کھڑے ہو کر چند بار کہا اللہ کے نام پر کچھ دو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کام میں سخت مصروف تھے، اس لیے درویش کی طرف توجہ نہ دی۔ درویش نے خواجہ فرید الدین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے شیخ تم مرو گے کیسے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً جواب دیا جیسے تم مرو گے۔ اس پر درویش نے ہاتھ میں پکڑا لکڑی کا پیالہ اپنے سر کے نیچے رکھا اور کہا اللہ، اور جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اس واقعے کا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر اس قدر اثر ہوا کہ آپ تمام دنیاوی مشاغل چھوڑ کر راہ حق میں نکل کھڑے ہوئے۔ دوسرا سوال ہے حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتب کے نام لکھیں۔ جو کتابیں انہوں نے لکھی ہے ان کے نام ہم نے لکھنے ہیں۔ آپ کی تصانیف میں تذکرات الاولیاء، دیوان، اسرار نامہ، مقامات طیور یا منطقۃ طیر، مصیبت نامہ، الہی نامہ، جواہر نامہ اور شرح القلب وغیرہ شامل ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے چند ملفوظات لکھیں۔ آپ کے چند ملفوظات یہ ہیں۔ سب سے پہلا ہے کچھ ملے تو جمع نہ کرو، نہ ملے تو فکر نہ کرو، خدا اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ بلا ضرورت مال جمع نہ کرو، کسی کی برائی نہ کرو، راہ خدا میں جتنا بھی خرچ کرو اسراف نہیں، بلا ضرورت قرض نہ لو۔ سوال نمبر 4 ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا امراء و صلاح الدین کے ساتھ سلوک کیسا تھا؟ وقت کے بادشاہ اور امراء بھی آپ سے عقیدت کا اظہار کرتے۔ سلطان غیاث الدین بلبن کے پوتے معیز الدین کیقباد کو آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اس قدر گہرا لگاؤ تھا یا تعلق تھا کہ اس نے آپ کی خانقاہ کے قریب ہی سکونت اختیار کر لی۔ خواجہ نظام الدین بھی اپنی خانقاہ سے سلطان کی نو تعمیر کردہ مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے جاتے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ صلاح الدین کے درباروں سے دور رہتے کہ بادشاہوں کے درباروں سے وہ دور رہتے تھے۔ اگلا سوال نمبر 5 ہے امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کے نام لکھیں۔
آپ کی تصانیف بہت زیادہ ہیں، کتابیں جو ان کی ہیں وہ کافی زیادہ ہیں، جن میں 40 فی الحدیث، کتاب المراج، ناسخ الحدیث اور رسالۃ القشیریہ مشہور ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب تحریر کریں۔ اس میں پہلا سوال ہے، حضرت ابو قاسم القشیری یا اس کو قشیری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور تعلیمات کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، امام ابو قاسم عبد الکریم بن حوازن القشیری رحمۃ اللہ علیہ محدث، مفسر اور ماہر علم تصوف تھے۔ اسلامی تصوف میں ان کی تصنیف رسالہ قشیریہ مشہور ہے۔ آپ کی کنیت ابو القاسم اور القاب شیخ الاسلام، زین الاسلام اور استاد الصوفیہ ہیں، صوفیوں کے استاد۔ آپ کی ولادت ربیع الاول 376 ہجری بے مطابق 986 نشاپور کے قریب استوا نامی بستی میں ہوئی۔ اسی وجہ سے نشاپوری اور استوائی کہلاتے ہیں۔ ابھی کم سن تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور یتیم کی حیثیت میں پرورش پائی۔ شیخ ابو علی دقاق کے واعظ میں جانے کا اتفاق ہوا، جو اپنے زمانے کے مشہور واعظ تھے کہ ان کا واعظ جو تھا وہ بہت مشہور تھا۔ جب ان کے اخلاص کو دیکھا تو ان کے حلقہ مریدین میں شامل ہو گئے کہ ان کے مرید بن گئے۔ پھر کچھ ہی عرصے بعد ان سے خرقۂ تصوف حاصل کیا۔ خراساں میں علم و فضل کے نام اور تصوف کے شیخ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں عطا کی تھی کہ فقہ، علم الاصول اور دیگر علوم کے حصول کے لیے کئی بلاد اسلامیہ کا سفر کیا اور متعدد مشاہیر اسلام سے اخذ علم کیا۔ شیخ علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو قاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بے مثال لوگوں میں سے تھے۔ زمانہ ان کی بزرگی کا معترف ہے کہ اعتراف کرتا ہے کہ وہ بہت بڑے بزرگ تھے۔ ان کے فضائل بے شمار ہیں، ان کی جو تصانیف ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، جن میں 40 فی الحدیث، کتاب المراج، ناسخ الحدیث اور رسالۃ القشیریہ مشہور ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے فقیہ، صوفی، عابد اور زاہد تھے۔ ظاہری و باطنی علوم میں مجمع البحرین تھے۔ آپ کا وصال بروز اتوار 16 ربیع الثانی 465 ہجری بے مطابق 30 دسمبر 1072 کو ہوا۔ آپ نشاپور میں اپنے مرشد کے پہلو میں دفن ہوئے۔ یہاں تک یہ ہمارا لانگ کویسچن جو ہے وہ یہاں تک بنتا ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 2، حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے حصول علم و تربیت کے بارے میں لکھیں۔ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہم ہیڈنگ دیں گے، یہاں سے اس کو شروع کریں گے۔ حضرت خواجہ شیخ فرید الدین عطار نشاپوری رحمۃ اللہ علیہ 545 ہجری بے مطابق 1145 کے وسط میں کے درمیان میں ایران کے شہر نشاپور میں پیدا ہوئے۔ اسی طرح جن کا ذکر ہم نے اوپر پڑھا ہے ابو القاسم، وہ بھی ایران کے شہر میں ہی پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام ابو حمید ابن ابو بکر ابراہیم تھا، مگر وہ اپنے جو کلمی نام ہے ان کا فرید الدین اور شیخ فرید الدین عطار سے زیادہ مشہور ہیں۔ عطار کا لفظی مطلب ہے، جو لفظ ہم نے عطار پڑھا ہے اس کا مطلب ہے ادویات کے ماہر۔ یہ ان کا پیشہ تھا، یہ آپ کا پیشہ تھا۔ آپ کے والد کا نام ابو بکر ابراہیم بن اسحاق ہے، جو اپنے دور کے مشہور کیمیا دان تھے، شاعر، صوفی اور ماہر علوم باطنی تھے۔ آپ کا علمی اثر آج بھی فارسی شاعری اور صوفیانہ رنگ میں نمایاں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ادویات سے متعلق، میڈیسن سے متعلق پیشہ اپنایا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مطب جو ان کا ہاسپٹل تھا، ہسپتال تھا، کا چرچا دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ آپ سینکڑوں لوگ علاج کی، یعنی کہ بہت زیادہ لوگ ان کے پاس علاج کی غرض سے آتے تھے۔ عطار کو بچپن ہی سے صوفی نظریات سے انسیت تھی، لگاؤ تھا۔ انہیں صوفیہ کرام کے احوال زندگی سے انتہائی لگاؤ تھا۔
اور وہ اپنی زندگی ان صوفیہ کرام کے فرامین کے عین مطابق کہ انہوں نے جو فرمایا ہے، جو بتایا ہے، قرآن و حدیث کا جو خلاصہ پیش کیا، ان کے مطابق گزارنے کے خواہاں تھے، کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی زندگی جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے مطابق رہے۔ حضرت خواجہ شیخ فرید الدین عطار نشاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے چھوٹی عمر ہی میں اپنے والد کے مرشد حضرت قطب الدین حیدر رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی جوانی کا بڑا حصہ اکتساب علوم، اصلاح نفس اور شیوخ کی خدمت میں گزارا، کہ جو ان کی جوانی کا بڑا حصہ ہے وہ علم کو حاصل کرنے اور اپنے آپ کو بہتر کرنے، اپنے نفس کی اصلاح کرنے میں گزرا۔ آپ نے خرقۂ تصوف حضرت مجد الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کے مراحل طے کرنے کے ساتھ ساتھ دنیاوی مشاغل کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ آگے سوال نمبر 3 ہے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی حصول علم، کہ جو علم انہوں نے حاصل کیا اور جو ان کے اخلاق تھے ان کا تذکرہ ہم نے کرنا ہے۔ 2 چیزیں اس میں پوچھی گئی ہیں، حصول علم کہ انہوں نے علم جو ہے وہ کیسے حاصل کیا، کہاں سے حاصل کیا، اور ان کے اخلاق جو تھے وہ کیسے تھے۔ اس کا جواب ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی حصول علم اور اخلاق۔ اس میں ہم یہی بتائیں گے کہ ناظرہ قرآن پاک اور ابتدائی تعلیم اپنے محلے سے ہی حاصل کرنے کے بعد بدایوں کے مشہور عالم دین مولانا علاء الدین اصولی رحمۃ اللہ علیہ سے بعض علوم کی تکمیل کی۔ مختلف مقامات اور شیوخ سے، یعنی کہ مختلف جگہوں پر گئے، اور مختلف شیوخ ہوتا ہے شیخ کی جمع، مختلف لوگوں سے علوم و معرفت کی، کہ مختلف علم حاصل کیے، معرفت کی منازل طے کرتے ہوئے آپ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے، اور پھر اسی در کے غلام و مرید ہو گئے، کہ ان کے پاس ہی رہنے لگے، ان کی صحبت میں آ گئے۔ جب روحانی تربیت کی تکمیل ہوئی تو پیر و مرشد نے خلافت سے نوازا۔ پیر و مرشد کے حکم پر ہی دہلی آ کر محلہ ریاض پورہ میں مستقل سکونت اختیار کی۔ سلوک و معرفت کی تمام منازل طے کرنے کے باوجود آپ 30 سال، یعنی کہ ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ 30 سال خوب عبادت و ریاضت میں مشغول رہے، کہ وہ اپنی عبادت کرتے رہے 30 سال تک۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال جذب و فیض عطا فرمایا۔ اہل دلی کے جو لوگ تھے، دلی کے رہنے والے تھے، اہل دہلی کو آپ کی بزرگی کا علم ہوا، تو آپ کی زیارت اور آپ کو دیکھنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے، اور فیض و برکت کے حصول کی خاطر، کہ جو آپ نے فیض حاصل کیا ہے، جو چیزیں آپ کے پاس ہیں، ان کی خاطر گروہ در گروہ آنے لگے، اور ان کی تعداد میں روز افزوں اضافہ ہونے لگا، کہ ان کی تعداد بڑھتی ہی چلی گئی، کہ لوگ ان کے فیض و برکت سے محظوظ ہونے کے لیے آنے لگے۔ وقت کے بادشاہ اور امرا بھی، کہ جو اس وقت کے حاکم تھے، بادشاہ تھے، امیر لوگ تھے، بھی آپ سے عقیدت کا اظہار کرتے، کہ وہ بھی آپ سے پیار کرتے، عزت کرتے آپ کی۔ سلطان غیاث الدین بلبن کے پوتے معیز الدین کیقباد کو آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اس قدر گہرا تعلق تھا، کہ انہوں نے جو اپنی رہنے کی جگہ تھی وہی ان کے رہنے کی جگہ کے قریب بنا لی۔ اس نے آپ کی خانقاہ کے قریب ہی سکونت اختیار کر لی۔ خواجہ نظام الدین بھی اپنی خانقاہ سے سلطان کی نو تعمیر کردہ کہ نئی جو مسجد بنی تھی میں نماز جمعہ پڑھانے جاتے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ سلاطین کے درباروں سے دور رہتے۔ آپ کے چند ملفوظات یہ ہیں: کچھ ملے تو جمع نہ کرو، کہ اگر آپ کو کچھ ملے تو اس کو جمع نہیں کرنا، اگر نہ ملے تو اس کی فکر نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ بلا ضرورت مال جمع نہ کرو، کہ ضرورت کے بغیر اگر آپ کو ضرورت نہیں تو مال کو جمع نہ کرو۔ کسی کی برائی نہ کرو، راہ خدا میں جتنا بھی خرچ کرو اسراف نہیں، کہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرو۔ بلا ضرورت قرض نہ لو، اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو قرض نہ لو۔ آپ کی خانقاہ میں ہزاروں کی تعداد میں فقراء اور مساکین کے لیے کھانا پکتا۔ وصال سے قبل آپ علیل ہوئے، کہ مرنے سے پہلے کیا ہوئے، بیمار ہوئے، تو آپ نے وصیت کی
گھر اور خانقاہ کے اندر کہ گھر کے اندر جو بھی چیز ہے جس قدر اثاثہ ہے سارے کا سارا مساکین اور غربا میں تقسیم کر دیا جائے۔ آپ کے حکم پر خادم نے سارا غلہ بانٹ دیا اور ایک دانہ بھی نہ چھوڑا۔ آگے سوال نمبر 4 ہے، مذکورہ جو ہم نے صوفیہ کرام پڑھے ہیں تینوں، ان کی زندگی سے حاصل ہونے والے اسباق کو کہ ہم نے ان سے کیا سیکھا، کیا سبق حاصل کیا، ہم اپنی عملی زندگی میں کیسے نافذ کر سکتے ہیں، کہ ان سے ہم کس طرح سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، مثالیں دیں۔ یہ ہم نے خود سے یہ کویسچن بنانا ہے۔ آپ کوئی بھی اس کا جواب لکھ سکتے ہیں کہ ان کی زندگی سے جو ہم نے سبق حاصل کیا ہے ان کو ہم اس طرح سے اپنا سکتے ہیں۔ اس کا جواب ہے، مذکورہ صوفیہ کرام کی زندگی سے ہمیں بہت سے اسباق ملتے ہیں کہ بہت زیادہ سبق ملتا ہے اسے، جو ہماری عملی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں۔ اس پر عمل کرنے سے ہماری عملی زندگی بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ یہاں کچھ اہم اسباق، کچھ خاص سبق جو ہیں اور ان کے نفاذ کی جو مثالیں دی گئی ہیں وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے ہے محبت اور احترام۔ صوفیہ کرام ہمیشہ محبت، احترام کہ دوسروں سے محبت کرنا اور دوسروں کی عزت کرنا اور انسانیت کے خدمت پر زور دیتے ہیں کہ لوگوں کی انسانیت کی خدمت کی جائے۔ اور نفاذ اس کا یہ ہے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ، جو آپ کے گلی محلے کے لوگ ہیں، آس پاس کے لوگ ہیں یا جہاں بھی آپ کا آنا جانا ہے، محبت اور احترام سے پیش آئیں، معاشرتی تفریق کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور سب کے ساتھ مساوی سلوک کریں کہ سب کو برابری کی سطح پر حقوق دیں۔ صبر و تحمل، سبق یہ کیا ہے؟ صبر و تحمل ٹاپک یہ بنا ہے کہ اس سے ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ صوفیہ کرام نے ہمیشہ صبر و تحمل کی تعلیم دی، خاص طور پر مشکلات اور مصائب کے وقت میں۔ نفاذ اس کا اس طرح سے اس کو ہم نافذ کر سکتے ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں کہ کوئی بھی مشکل آئے تو صبر کا دامن نہ چھوڑیں، مشکلات کا سامنا کرنے میں برداشت اور تحمل کا مظاہرہ کریں۔ آگے ہے خدمت خلق کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ سبق صوفیہ کرام نے لوگوں کی بے لوث کہ بغیر کسی اچھی امید کے کہ اگر ہم کسی سے نیکی کرتے ہیں تو بدلے میں وہ بھی ہمارے ساتھ نیکی کرے، یہ امید انہوں نے نہیں رکھی، بے لوث خدمت کو اہمیت دی۔ نفاذ، فلاحی کاموں میں حصہ لیں کہ جو آپ کے فلاح و بہبود کے کام ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ کریں، ضرورت مندوں کی مدد کریں اور اپنے وقت اور وسائل کا کچھ حصہ دوسروں کی بھلائی کے لیے وقف کریں۔ آگے ہے روحانی ترقی۔ سبق اس میں یہ ہے، صوفیہ کرام نے ہمیشہ روحانی ترقی اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کی، یہ اس میں سبق ہے۔ اور نفاذ اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ روزمرہ کی عبادت میں جو بھی ہم ڈیلی بیسس پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں وہ خلوص اور اس میں کیا کریں، خلوص پیدا کریں اور توجہ پیدا کریں۔ اپنی روحانی زندگی کو مضبوط بنانے کے لیے مراقبہ اور ذکر و اذکار کریں کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہم لگے رہیں۔ سادگی، سبق اس میں یہ ہے، صوفیہ کرام کی زندگی میں سادگی اور قناعت پسندی نمایاں تھی کہ وہ بہت سادہ رہتے تھے، اور قناعت ہوتا ہے کم پر بھی کمپرومائز کر لینا، صبر کر لینا، قناعت پسندی۔ نفاذ اس میں یہ ہے، اپنی زندگی میں سادگی اختیار کریں، غیر ضروری خواہشات کہ وہ خواہشات جن کی ضرورت نہ ہو اور آزائشوں سے پرہیز کریں، اور موجودہ وسائل پر قناعت کریں کہ جو وسائل آپ کے پاس موجود ہیں اسی میں گزارا کریں۔ معاف کرنے کی عادت کہ دوسروں کو معاف کر دیں۔ سبق اس میں یہ ہے، صوفیہ کرام نے دوسروں کو معاف کرنے اور دل صاف رکھنے کی تلقین کی۔ نفاذ، اپنے دل میں کسی کے لیے بغض یا کینہ نہ رکھیں کہ کسی سے حسد نہ کریں، کسی سے بغض نہ رکھیں اور کینہ نہ رکھیں۔ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالیں۔ اس طرح مذکورہ صوفیہ جو ہم نے پڑھے ہیں، صوفیہ کی تعلیمات کو عملی زندگی میں نافذ کر کے ہم نہ صرف اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں بلکہ معاشرتی ہم آہنگی اور امن کو بھی فروغ دے سکتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے کیا ہوگا کہ ہم خود بھی سیٹسفائیڈ رہیں گے اور امن اور سکون کو بھی فروغ ملے گا، ہمارے معاشرے کے اندر امن زیادہ سے زیادہ بڑھے گا۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی یہ ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔
اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی مل رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔